بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب علاج کرانے کے سلسلے میں کچھ اور بنیادی باتیں میں آپ سے کر دوں تاکہ آج ہم یہ بنیادی باتیں کر لیں اور اس کے بعد اگلی دفعہ میں آپ کو ڈائریکٹ علاج بتاؤں گی کہ ان کا علاج کیسے کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب روحانی علاج میں کچھ چیزوں کی پابندی اور بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ روحانی علاج میں بہت سے فتنوں سے بھی بچنا پڑے گا۔ اس میں سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا۔ روحانی معالج کے پاس علاج کے لیے غیر محرم عورتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شیطان کے اپنے رستے کھلتے ہیں۔ ایسے موقع پر شیطان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی اور گناہ میں مبتلا کرے۔ صحیح ہے؟ لہٰذا روحانی علاج کرنے والے کو مندرجہ ذیل ہدایات کی پابندی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، روحانی علاج کرنے سے پہلے جو معالج ہے شادی شدہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، غیر محرم عورتوں کا علاج کرتے وقت ستر و حجاب کا خیال اور ان کے رشتہ داروں کی موجودگی میں ہی ان کا علاج کریں۔ میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا، میں نے ایک خاتون کا علاج کیا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا، وہ خاتون اتنی بری طرح وہ طاقتور ہو جاتی تھی، کسی سے سنبھال ہی نہیں جاتا، 10 آدمیوں کو سنبھالتے۔ اب یہ علاج جو ہے جب کرانا ہے تو محرم رشتہ دار، غیر محرم نہیں، کیونکہ عورت کو پکڑنا ہے۔ اور جو علاج کرے گا اگر وہ عورت کو چھوئے گا، نقصان کا اندیشہ ہے نا۔ شیطان تو اس وقت بھی اپنا کام کر رہا ہے، اس لیے اصلاً چاہیے یہ کہ عورتوں کا علاج عورتیں کریں اور مردوں کا علاج کریں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، یہ روحانی عاملوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور وہ غیر محرم ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ تنہائی میں علاج کرتے ہیں، اور تنہائی میں شیطان اس وقت پورا ان پہ غالب آ جاتا ہے، عورتوں کی عزت لوٹ لیتے ہیں۔ اور واقعی وہ ایک ہمارے ہاں جملہ مشہور ہے کہ یہ جو عامل ہوتے ہیں وہ واقعی بیٹے دیتے ہیں، اپنے بیٹے دیتے ہیں، سمجھ آئی نا۔ اور عورت اپنی عزت گنوا کے تو وہاں سے آ جاتی ہے۔ اس لیے بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ غیر محرم عورتیں جو ہیں ان کا علاج مرد نہ کریں۔ کوشش یہی کریں کہ ان کی اگر مجبوری ہے علاج کرنے کی، کوئی عورت معالج نہیں مل رہی تو ورنہ عورت سے عورتوں کا علاج عورتیں کریں اور مردوں کا علاج مرد کریں۔ اب عورتوں کا علاج کرنے کے سلسلے میں ہمیں پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں بھی روحانی علاج کرتی تھیں۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت پھوڑے پھنسیوں کا علاج کرتی تھی، پھر اس نے دم کرنا چھوڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حکم دیا کہ فلاں مریض پر دم کرو، اور یہ دم حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہے حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی، ان کو بھی سکھایا۔ ان کا واقعہ جو ہے حدیث میں تفصیل سے ذکر ہے کہ ایک انصاری صحابی کو پھوڑے پھنسی نکل آئے تو لوگوں نے کہا کہ شفا بنت عبداللہ نامی ایک عورت جو ہے وہ پھوڑے پھنسیوں کا دم کرتی ہے۔ وہ صحابی اس عورت کے پاس گئے اور ان سے دم کرنے کی درخواست کی۔ شفا بنت عبداللہ نے کہا کہ جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں اللہ کی قسم میں نے دم کرنا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، انہیں ڈر تھا کہ کہیں کوئی اس میں غلط بات نہ ہو۔ تو وہ انصاری جو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اس عورت کے پاس جاؤ دم کے لیے، وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اس نے عورت نے تو دم، شفا بنت عبداللہ نے تو یہ جواب مجھے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بنت عبداللہ کو بلایا اور اسے کہا کہ میرے سامنے اپنا دم پڑھو۔ شفا بن عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم کے الفاظ دہرائے تو آپ نے فرمایا تم یہ میری اس پر دم کرو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دم شرکیہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس انصاری صحابی پر بھی یہ دم کرو اور یہ دم جو ہے حضرت حفصہ کو بھی سکھا دو۔ شفا بنت عبداللہ نے حضرت حفصہ کو لکھنا اور پڑھنا بھی سکھایا تھا۔ یہ خاتون جو تھی بڑی عالمہ فاضلہ تھی، پڑھی لکھی خاتون تھی، تو ان سے حضرت حفصہ نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم حفصہ کو یہ دم کرنا بھی سکھا دو۔ سمجھ آئی؟ تو لہٰذا احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ مرد مردوں کا علاج کریں اور عورتیں عورتوں کا علاج کریں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو شخص جو ہے علاج کر رہا ہے اسے
کچھ باتوں کا اور بھی دھیان رکھنا چاہیے. پہلی بات تو میں نے آپ سے کہی ہے کہ معالج جو ہے اس کو عورتوں کے جو فتنہ ہے سب سے بڑا اس سے بچنا ہے. نمبر 2، ہر معالج جو ہے ہر وقت باوضو ہے اور پاک اور صاف رہنے کی کوشش کرے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں شیطان جو ہوتے ہیں وہ انسان کے جب اندر داخل ہوتے ہیں جن اس کے کچھ مخصوص موقع ہوتے ہیں انتہائی غصے کے وقت. آپ کو پتا غصہ شیطان سے پتا ہے. ڈپریشن جب انسان کو بہت زیادہ ہوتا ہے اس وقت بھی شیطان انسان کو تنگ کرتا ہے. ناپاکی کے وقت عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے یا جنابت کی حالت نفاس کی حالت میں ہوتی ہے شیطان کے حملے اکثر اس وقت. مجھے خود ایک دفعہ یاد ہے میرا جو تھا میرا بیٹا تیسرا بیٹا میرے یہاں ہوا تھا اور میرا کوئی 10 دنوں کا تھا میرا بچہ. تو مجھے اتنا سخت بوجھ پڑا اور میرے منہ سے کچھ نہیں نکلا. اتنی سخت میں خوف زدہ ہو گئی لگا جیسے کہ بھی مرنے لگا. سینے پہ مجھے بوجھ پڑا. مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے اور میرے منہ سے کچھ نہیں نکلتا تھا. بڑی کوشش کے ساتھ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی. ابھی میں نے شروع کی ہے تو وہ یوں ہٹ گیا کہ جیسے باہر. سمجھ آئی ہے نا. تو یہ واقعات انسان کی زندگی میں نے آپ کو بتایا ہوتے ہیں. تب میں نفاس کی حالت میں اسی طرح حیض کی حالت میں شیطان انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور اسے تنگ کرتے ہیں. جنابت کی حالت میں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر جنابت کی بھی حالت ہو تو رات کو سونے سے پہلے وضو کرو اور اگر وضو بھی نہیں ہوتا تو پھر کم از کم تیمم کر لیا کرو. کیونکہ ان حالتوں میں انسان جب ناپاک ہوتا ہے تو شیطان کے اس وقت اپنا اثر کرنے کا یہ آسان موقع. اسی طرح سخت غصے کی حالت میں، سخت افسردگی کی حالت میں، ڈپریشن کی حالت میں شیطان انسان کو زیادہ تنگ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان موقعوں پر بھی کوشش کرے اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی اور پاک اور صاف رہنے. سمجھ لیں. ناپاکی کی حالت میں شیطان کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. نمبر 2، جس نے علاج کرنا ہے اپنی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو روحانی معالج ہے اس نے دم کے ساتھ علاج کرنا ہے، قرآن آیات کے ساتھ علاج کرنا ہے، اس نے درود کے ساتھ علاج کرنا ہے. تو اثر تبھی اللہ دیں گے جب اللہ کا فرما بردار ہوگا. کم از کم فرائض کی پابندی کرے، کم از کم حرام سے اجتناب کرے. تو اب جو معالج ہے ہر وقت باوضو اور پاک اور صاف رہنے کی کوشش کرے. نمبر 2، اپنی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھے. نمبر 3، ہر طرح کی برائی اور نافرمانی سے بچے. اور سب سے بڑی بات، ہر وقت اللہ کو یاد بھی رکھیں اور اللہ کو کا تصور بھی رکھیں. ایک ہوتا ہے بعض اوقات ہم زبان سے یاد کر رہے ہوتے مکینیکلی یاد کر رہے ہوتے. نہیں، اللہ کو فیل کریں. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اللہ اب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے. اللہ کو فیل بھی کریں. سمجھ آئی. اللہ کا تصور اپنے سامنے قائم رکھیں. یہ جو تصور ہوتا ہے یہ انسان کو گناہ کا خیال بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سوتے جاگتے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے نکلتے، کھاتے پیتے جو مسنون دعائیں ہیں اور اذکار ہیں ان کا اہتمام کریں. صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان کی بھی پابندی کریں. یہ کس کے لیے میں نے آپ سے کہا ہے؟ یہ روحانی معالج کے لیے. اب روحانی معالج کے اندر کچھ اور باتیں بھی ہونی چاہیے. ہر بندہ اس کا علاج نہیں کر سکتا. جیسے ڈاکٹر ہونے کے لیے آپ کو پتا ہے کتنے سال پڑھنا پڑتا ہے نا. 5 سال آپ کو کم از کم MBBS کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو 1 سال جو ہوتا ہے کرنی ہوتی ہے ہاؤس جاب کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد جتنی آپ کی اسپیشلٹیز ہیں اتنے آپ زیادہ کامیاب معالج ہوتے ہیں. جتنی زیادہ آپ کی پریکٹس بڑھتی جاتی ہے، جتنا آپ کا علم بڑھتا جاتا ہے اتنے آپ اپنے فیلڈ میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. تو روحانی معالج کے لیے کے اندر بھی کچھ ایسا علم تو ہونا ہی چاہیے لیکن اس کی کچھ اور صفات بھی ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات عقیدہ درست ہو. یہ تو بنیادی بات. اور اس کے علاوہ اور میں نے آپ سے کیا کہا؟ فرائض کا اہتمام کرے، حرام سے اجتناب کرے. کم از کم بنیادی بات ہے. نمبر 2، روحانی معالج جو ہے شہرت اور ریاکاری کی خاطر یہ کام اسے
اللہ کے بندوں کے ساتھ ایک نیکی کرنے کی صورت سمجھے. یہ شہرت اور ریاکاری کی خاطر یہ کام نہ کرے. دوسری بات ہے اللہ جب شفا دے دیں اس کے ہاتھ سے کسی مریض کو یا بہت سے مریضوں کو تو تکبر، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی ہے یہ کس کے حکم، یہ خاص اللہ کی قدرت، یہ خاص اللہ کا فضل تھا کہ اس نے ایک علاج کیا اور اللہ نے شفا دی. تو لہٰذا تکبر اور غرور دینا، ورنہ ہوگا کیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت اسے چھین دے. آپ نے دیکھا امام احمد بن حنبل کی کھڑامیں جو ہیں ان سے جن ڈر جاتا ہے، اور ان کے شاگرد کے خود آ کے دم کرنے سے بھی جن جو ہے واضح انکار کرتا. تیسری روحانی علاج کے سلسلے میں معالج کسی بھی ایسے طریقے علاج کا اختیار نہ کرے جو کہ مشکوک ہونے سے کیا مراد ہے، جس میں کوئی شرکیت، شرک کا کوئی تھوڑا سا شائبہ بھی یا حرام کا. جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ بعض اوقات معالج جو ہوتا ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے فلاں کے بچے کو قتل کر کے اس کا خون لے کر اور اس کے ساتھ میں دم لے کر. دیکھیں نا قتل جرم ہے یا نہیں، یا اور اسی طرح کی غلط باتیں بعض اوقات معالج ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. تو معالج کوئی بھی ایسا طریقہ علاج اختیار نہ کرے جو مشکوک ہو یا حرام یا گناہ ہو. اسی طرح روحانی معالج کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآنی آیات اور وظائف اللہ کے حکم سے ہی فائدہ دیتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی ان میں شفا آتی ہے. ٹھیک ہے، مریض کو بھی وہ جو ایسے وظیفے بتائے جو کہ بہت مشکل نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے معالج بتا دیتا ہے جی روز 10 دفعہ سورہ بقرہ پڑھو. اب کی 10 دفعہ سورہ بقرہ پڑھی ہی نہیں جا سکتی. سورہ بقرہ آپ کو پتہ ہے 250 پارے کی سورت، اور اگر وہ ایک دفعہ بھی روز کی پڑھ لے تو میرا تو خیال ہے اتنا بھی بہت کافی ہے. تو اس کو ایسے دم بتائے یا ایسے وظیفے بتائے جن پر عمل کرنا ممکن ہو، جو مریض کر سکے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ روحانی معالج کو خود شیاطین سے یا جنات سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ خوفزدہ ہو گیا تو جن اسی وقت معالج پر بھی قابو کرے. یہ بہت اہم بات ہے. اور وہ قابو کیسے، وہ اس کے اندر یہ جرت کیسے پیدا. اصل مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جرت کیسے پیدا ہو کہ وہ شیطان سے نہ ڈرے، وہ جن سے نہ ڈرے. کیونکہ میں نے بھی جب آپ کو بتایا کہ میں نے بھی جب جن نکالے تو مجھے سب سے پہلا ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کا جن نکالوں تو جن میرے اوپر آ جائے. کیا خیال ہے؟ سب سے پہلا ڈر تو یہی ہوتا ہے. تو سب سے پہلا ڈر یہی ہوتا ہے کہ جن کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے اور وہی نقصان جو وہ مریض کو پہنچا رہا ہے وہ ہمیں پہنچانا شروع کر دے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پختہ عقیدے، نیک عمل، حرام سے اجتناب، یہ تینوں اہم چیزیں ہیں. ان کے ساتھ ساتھ وہ ایسا کرے کہ جنوں سے اور شیاطین سے نہ ڈرے. اس کے اندر جرت ہونی چاہیے. اب اگلا سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جرت کیسے کرے. اللہ کے ذکر کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، پکے پختہ یقین کے ساتھ. جتنا یقین پختہ ہوگا، جتنا انسان کا یقین پختہ ہوگا، جتنے اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اتنا ہی اللہ اس کی زبان میں اثر ڈالے گا. جیسے میں نے ابھی آپ کو امام احمد بن حنبل کا حوالہ ابھی دیا ہے، وہاں پر بھی پختہ اعتقاد، تقوی اور پختہ ایمان. تو یہ یاد رکھیے کہ جب معالج ڈرنا شروع ہو جائے گا نا تو جن اس کو لازم. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک روحانی معالج جو ہے وہ خود جادو اور جنات سے خوف زدہ نہ ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو اور وہ جرت کے ساتھ علاج کرے. ورنہ علاج کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ خود بیمار ہو جائے گا، وہ خود بیمار ہو جائے گا. معالج کو چاہیے کہ مریض کی دل جوئی کرے، اس کی دل جوئی کرے اور اس کو حوصلہ دے، اس کو انکریج کرے. اللہ تعالیٰ رحم کر دیں گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر اس کے اندر کوئی جسمانی عیب دیکھے یا کوئی غلط بات دیکھے اس کا ذکر نہ کرے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے جن کا علاج کیا تھا مجھے ان کے علاج میں کیا بات محسوس ہو رہی تھی، وہ خاتون نمازوں کی پابند نہیں تھی.
देखें कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से जिन्नात या शैतान जो है दाखिल होते हैं। आपको पता है आपके घर में चोरी होती है, क्यों होती है? शैतान, कोई चोर को कोई नकब लगाने का मौका मिलता है, आपके घर का दरवाजा खुला होता है, आपने लॉक नहीं किया होता, या आपके घर में कोई खिड़की खुली रह गई होती है, या आपकी कोई, आपने वो जो एसी के लिए कोई डब्बा बनाया होता है, वो डब्बा खाली पड़ा होता है और उसमें से चोर आपके घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो शैतान और जिन भी आपके अंदर कहीं कमी महसूस करते हैं तो आपको निशाना बनाते हैं। मैंने आपको भी बताया, नापाक नहीं होना चाहिए। शदीद गुस्से के वक्त, शदीद डिप्रेशन के वक्त शैतान और जिन्नों का हमला होता है, तो उस वक्त इंसान चूंकि कमजोरी की हालत, समझ आइए। तो लिहाजा ऐसा करें कि रूहानी मुआलिज अगर ये देखे कि मेरे पास जो मरीज आया है उसके अंदर कोई जिस्मानी ऐब है, क्योंकि जाहिर है वो उसका इलाज कर रहा है, या उसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जिनका इलाज किया वो नमाजों की पाबंदी, और मुझे साफ महसूस होता था कि अगर ये नमाजों की पाबंदी करने लग जाए तो ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई ऐब है तो उसकी पर्दापोशी करे। इसके अलावा रूहानी मुआलिज को चाहिए कि जो उसके पास आदमी इलाज के लिए आ रहा है उसे दीन की दावत दे, और दीन की दावत में भी दो बातें खास तौर पे, कौन कौन सी? फराइज की पाबंदी, हराम से, इसी में ही सारा दीन। फराइज की पाबंदी से क्या मुराद? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इनकी पाबंदी करे। और दूसरी बात ये है, हराम कामों से जिनसे अल्लाह ताला ने रोका है उससे इज्तनाब की उसको दावत दे, वरना होगा क्या, रूहानी मालिज उसका इलाज कर देगा, और अगर मरीज इन्हीं कामों में फिर पड़ा हुआ तो शैतान उसके ऊपर दोबारा हमला। ठीक है, अब मरीजों के लिए भी मैं आपको कुछ हदायत बता देती हूँ। मरीजों के लिए भी हदायत आमतौर पर वही हैं कि मरीज भी, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा है, मरीजों को भी चाहिए कि वो फराइज की पाबंदी करें, हराम से इज्तनाब करें, ऐसे मुआलिज का इंतखाब करें जो कि जिसका अकीदा दुरुस्त हो और वो शैतानी अमलियात का सहारा ना लेता हो, हराम काम ना करता हो। वरना होगा क्या कि इलाज क्या होना है, वो शख्स उसका ईमानी खत्म कर देगा। समझ आई? अब सवाल ये पैदा होता है कि मरीज ऐसे अमल की पहचान कैसे करे, उसे कैसे पता चले कि ये आमिल जिससे मैं इलाज करने के लिए जा रहा हूँ ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। तो उसको चाहिए कि वो ये देखे कि जो आमिल मसनून वज़ाइफ और अस्कार के अलावा पुरअसरार काम करता है, उसको इलाज किसके साथ करना है? कुरान की आयत के साथ, उसको जो है दम के साथ, मसनून दम के साथ, और सुबह शाम के अस्कार हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चीज़ें साबित हैं उनके साथ वो इलाज करेगा, या आयत कुरानी के साथ करेगा। तो इसके अलावा वो पूरी इसरार काम करता हो, मसलन मरीज का कपड़े मांगता हो, अपनी बनियान लेकर आओ। मैंने एक औरत का देखा, एक औरत मेरे पास ना अंडरवियर लाई, और उस अंडरवियर के ऊपर कुछ जुमले बड़े पुरस्रार से लिखे हुए थे। मैंने उसे डिटेल पूछी, हाँ भाई ये क्या बात है? कहने लगी असल बात है कि मेरी बेटी जो है ना, उसकी शादी जो है ऐसी जगह पे हुई है जिस आदमी ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी, और मेरी बेटी अब उसकी निकाह में गई, और ये जादू जो था उसकी पहली बीवी ने कराया था और अपने शौहर के अंडरवियर पर कराया था। बात जरा सुनिए, और उस अंडरवियर के ऊपर ऐसे अल्फाज लिखे हुए थे जिसके साथ ऐसा जादू था जिसके साथ वो अपनी बीवी के साथ ताल्लुक ना कायम कर सके। देख रही हैं कितनी लॉजिकल बात है। तो वो औरत मेरे पास अंडरवियर लेकर आई, ये सारी बात और कहती है आपा जी बताएं मैं क्या। मैंने कहा ये तुम्हारी जो पहली आदमी की बीवी थी उसने तुम्हारे ऊपर ताकि तुम्हारे मियाँ बीवी के ताल्लुकात सही ना हो सके, और ये अंडरवियर उस खातून को अपनी अलमारी से जिना के वहां पे रख। बात समझ आई है? तो अगर कोई आमिल जो है मरीज के कपड़े मांगे, उसकी बनियान मांगे, उसका जो है कपड़ा तलब करे, उसका अंडरवियर तलब करे, या पुतले बनाकर सुइयां चुभोए, या दूनी दे पुरस्रार किस्म की, या किसी जगह पे कील गाड़े, तो उसे मशकूक समझे। बात समझ आ गई? उसे मशकूक समझें और उसके पास जाने से गुरेज करें। इसी तरह ऐसे आमिल के पास भी ना जाइए
जो वाज़ेह तौर पर जादुई और शैतानी अमलियात करता है, कुफरिया और शिरकिया हरकतें करता है, बेनमाज, जबान गंदी, गालियां दे, उसका हुलिया नापाकी का। अगर आप इन बातों को देखेंगे तो हमारे ये सारे बाबे जो होते हैं ऐसे गंदे होते हैं कि लगता है 6 महीने से मर रहे, और वो खैर से जादू का इलाज कर, है ना। नमाज का किसी को पता नहीं, और ऐसी अल्फाज में वो दम कर रहे होते हैं जो अल्फाज आपको समझ नहीं आ रहे थे, जादू जंतर मंतर और ऐसा। तो मैं आपको बताऊं, जो शख्स ऐसे अल्फाज में जादू करे, या जो शख्स ऐसे डब्बे आपको बना कर दे जिन डब्बों के अंदर वो मुख्तलिफ किस्म के क्रॉस लगा रहा है, या कोई टिक मार्क लगा रहा है, या कोई गैर अल्लाह से मदद मांग रहा है, तो ऐसे आमिल के पास जाकर आप अपना ईमान बर्बाद कर लेंगे। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि मरीज को याद रखना चाहिए कि शिफा अल्लाह के हुक्म से होगी और अल्लाह के दिए हुए वक़्त के मुताबिक ही होगी। होता यह है कि बाज़ औक़ात मरीज जो होता है अपनी बीमारी से घबरा जाता है, और घबरा के उसका जोर इस बात पे होता है मुझे जल्दी शिफा हो। शिफा अल्लाह के हुक्म से होनी है, और उसे ये बात अपने सामने रखनी चाहिए कि सबर का अजर अल्लाह ताला ने जन्नत रखा है। मैं आपको बताऊं, हदीस में आता है कि एक दफा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, वो किसी से कहने लगे कि तुमने एक जन्नती औरत देखनी है। उन जिनको वो कह रहे थे वो कहने लगे हाँ मैंने देखनी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहने लगे ये देखो ये औरत जन्नती है। अब वो एक हबशी औरत थी काले रंग की, और उसके बारे में हदीस में आता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी और कहने लगी या रसूल अल्लाह मुझे मरगी का दौरा पड़ जाता है, आप मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए दुआ कर देता हूँ, लेकिन अगर तुम सबर करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। औरत कहने लगी या रसूल फिर मैं सबर ही कर लेती, मैं सबर ही कर लेती। ठीक है, लेकिन एक बात आपने कही कि उस औरत ने एक बात कही, उसने कहा या रसूल जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है तो होता क्या है मैं नंगी हो जाती हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए मैं नंगी। अल्लाह के रसूल ने उसके लिए दुआ कर दी। अब वो नंगी तो नहीं होती थी, इतनी से होश रहती थी मिर्गी के दौरे में, लेकिन उसने अल्लाह के रसूल से ये कहा था या रसूल मैं सबर ही कर लेती हूँ, और अल्लाह के रसूल ने जन्नत का वादा किया था। और इसीलिए अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उन साहबी से कहा था, उन अपने साथी से कहा था कि तुम जन्नती औरत देखना चाहते हो, मैं तुम्हें आओ एक जन्नती औरत दिखाऊं। तो लिहाजा इस हदीस से मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि अगर किसी शख्स को जल्दी शिफा नहीं होती तो उसे सबर करना चाहिए, और सबर का जज़ा भी अल्लाह ने जन्नत ही रखी है, जन्नत ही रखी है। तो दूसरी बात यह है कि जन्नत तो अल्लाह ताला देंगे आखिर में, मतलब है इंसान की वफात के बाद आखिरत में। दुनिया में भी मैं आपको बताऊं जो इंसान को बीमारियां होती हैं उसकी गुनाह धो देती है। हर बीमारी जो है हदीस में आता है कि इंसान में कांटा भी चुभता है तो उसकी बीमारी दूर होती है। सही, तो ये चीजें जो होती हैं ये मरीज अपने साथ रखता रहे। दूसरी बात है कि मरीज को ये चाहिए कि उसका मुआलिज जो उसको वज़ाइफ बता रहा है, जो उसको आयात कुरानी का विर्द बता रहा है, उसको पूरे एहतमाम से अदा करे। अल्लाह से कामिल उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको जल्द शफा अता फरमाएंगे। तो ये कुछ बातें मुआलिज के लिए और कुछ मरीज के लिए। ठीक है, तो अब अगला सवाल ये है कि क्या आया इसकी उजरत ली जा सकती है? तो सही बात यही है कि इसकी उजरत ली जा सकती है, लेकिन इसको ये काम चूंकि दीनी है, रूहानी है, इसलिए इसको कारोबार का जरिया नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर इसको अव्वल तो कोशिश ये करें कि आप इसको फी सबिलिल्लाह ही करें, इसके साथ आपके काम में इखलास पैदा होगा और इंशाअल्लाह ताला शिफा का मामला ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर उजरत पे ले ली जाए तो हदीस से साबित है, आपको पता है अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मौजूद है कि अबू सईद खुदरी ने एक शख्स को दम किया था शाम के कांटे का, और उन लोगों से 30 बकरियां उजरत भी तय की थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ले आए और आकर आपसे पूछा था कि या रसूलुल्लाह क्या हम ये ले सकते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये तुम खा सकते हो और इसमें से मेरा हिस्सा भी निकाल। आपको पता है ये मुत्तफक अलैह हदीस है, इसलिए ज़ाहिरा तौर पर तो यही बात साबित होती है कि उजरत ली जा सकती है। बेहतर ये है कि आप इस काम को अपना कारोबार ना बनाएं, लेकिन
اگر کسی نے اجرت لے لی تو یہ جائز ہوگا. میرا خیال ہے آج ہم یہاں تک ہی رہنے دیتے ہیں. اب باقی انشاءاللہ تعالیٰ اب علاج کیسے کرنا ہے اور کن کن آیات کے ساتھ علاج کرنا ہے، علاج عملاً کیسے اس کا آغاز ہوگا، کیسے اختتام ہوگا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اگلی سیٹنگ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. بس جی اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.